اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النباء۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف میں گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گنے باغ اگائیں۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تو تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جائیں گے۔ بے شک جہنم ایک گات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ نہ چکھیں گے۔ کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دواؤں ان کے کرتوت کا پھر بھرپور بدلہ۔ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے۔ یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے۔ باغ اور انگور اور نوحیز ہم سن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے۔ جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یاران نہیں۔ جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور جو ٹھیک بات کہیں وہ دن بھر حق ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے۔ جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن کا پڑھنا اور اس کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔